آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کرا کے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو جانتے ہیں نا ہاتھ کرا کے ماشاء اللہ سارے ہی جانتے ہیں۔ اچھا ان کا ایک بھائی ڈاکٹر بھی ہے، اس کو بھی کوئی جانتا ہے؟ اس کا نام کس کو آتا ہے؟ جس کو آتا ہے اس کو میں 1000 روپے انعام دوں گا، جلدی بتائیں، 3 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ اب طارق جمیل صاحب کو کیوں جانتے ہیں؟ صرف دین کی وجہ سے، وگرنہ ڈاکٹرز کو اور بھی بہت سارے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کو دنیا کیوں جانتی ہے؟ صرف دین کی وجہ سے۔ دین بلندیوں سے آیا ہے، جو دین کا دامن پکڑتا ہے اللہ اس کو بھی بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ہماری بے رخیاں دین کے ساتھ کیوں؟ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہیں۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنے کو مسلمان بھول گئے۔ سامعین محترم، جس طرح بزرگ بات فرما رہے تھے کہ جی کوشش کریں ہم اپنی اولادوں کو قرآن پاک پڑھا جائیں۔ آج افسوس کہ انگریز قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر مورس کئی کہتا ہے کہ میں تو شاہ فیصل کا معالج تھا، جب وہاں پر گیا تو دیکھا دری کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے، تو قرآن پاک کو پڑھا تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں میں جا تو رہا تھا نبی کو قتل کرنے کے لیے، جب قرآن سنا تو میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی۔ کہتا ہے نوجوان تیرا دل کرتا ہے کہ جاؤں یورپ کا ویزا لوں اور یورپ کی سیر کر کے ہوں، امریکہ کی سیر کر کے ہوں۔ نوجوان میں یورپ سے پڑھ کر آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے اوپر یورپ نے اثر نہیں کیا، ایک ولی کی جو تاثیر ہے وہ میرے اوپر اثر کر گئی ہے اور میری پوری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ گزرے ہیں، ان کے پاؤں مبارک دبا رہے تھے علامہ اقبال، تو جب نگاہیں ڈالی حضرت کے چہرے پر تو حضرت کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت کی زندگی کیا ہے علامہ اقبال کی بدل چکی۔ آج اس کی داڑھی نہیں تھی لیکن لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے ساتھ محبت تھی۔ اور آج ہمارے مسلمان کا یہ حال ہے، وقت کا ظالم جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، اتنا بڑا جاہل کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو ابو جہل پر ہی آپ کو بات کی تھی کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں ہے، یہ بتلا کر گیا تھا۔ اب بھی اسی پر بات کر رہا ہوں۔ ابو جہل، اخنس اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے سسر ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ تینوں بڑے بڑے کافر تھے، چوٹی کے کافر تھے۔ مکہ کے نوجوانوں کو روکا کرتے تھے، نوجوانوں محمد کا قرآن نہ سننا وگرنہ تم بھی محمد کے غلام بن جاؤ گے۔ سارے کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سننا، تم نے قرآن سن لیا تو تم بھی محمد کے غلام بن جاؤ گے۔ تو وہ ابو جہل اور اخنس اور اسی طرح حضرت سفیان پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ راتوں کو چھپ کر حضور کا قرآن سنا کرتے تھے۔ آج قرآن پاک مسجد کے اندر پڑھا جا رہا ہے، ہر محلے کی مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر آرام کر رہا ہے۔ ابو جہل اور اخنس کیا کر رہے ہیں؟ آرام چھوڑ کر قرآن سننے آتے ہیں کہ جی مزہ ہی ایسا ہے، جو سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا، جو سنے گا ہی نہیں اس کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ جو قریب چٹکے گا تو وہ حضور کے قریب ہوگا، جو قرآن کو قریب کرے گا، قرآن کے قریب ہوئے گا تو قرآن بھی اس کو جگہ دے گا اور قرآن اس کو اپنی طرف کھینچے گا۔ جو بھاگے گا دور تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دھکا ہی مار دیتے ہیں۔ یہ 5واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اس لائن سے کٹنا چاہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اس لائن سے کٹنا چاہتا ہے ہم بھی پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دھکا ہی مار دیتے ہیں۔ تو ہماری اسلام کے ساتھ بے رخیاں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر قرآن نصیب ہوگا، قرآن پاک کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو پھر قرآن پاک کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ابو جہل کو دھکا مار دیا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ پھر رب ذوالجلال کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن پاک کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔